آج کل ہماری نوجوان نسل تیزی کے ساتھ تباہ ہو رہی ہے۔ سوشل ایپس استعمال کی جاتی ہیں، رینڈملی لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو ایڈ کرتے ہیں، دوستی ہوتی ہے اور لڑکیاں جو ہیں گھر چھوڑنے پر راضی ہو جاتی ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، لیکن درخت وہی کھڑا رہتا ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اب جڑیں کیسے مضبوط ہوں گی؟ یہ پیرنٹس کریں گے، یہ مائیں سکھائیں گی، یہ ان کی تربیت جب تک گھر سے نہیں ہوگی وہ اس کو یوں ہی نارمل سمجھیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ ہماری سوسائٹی میں نارملائز کیا جا رہا ہے میل اور فیمیل کی فرینڈشپ کو، جو کہ کسی طور قابل قبول نہیں ہے۔ کہ نوجوان نسل جو ہے وہ ایج کے اس ٹائم پیریڈ سے گزر رہی ہوتی ہے جہاں پہ بہت زیادہ آپ کی سوچیں میچور نہیں ہوتی، جہاں پہ آپ انٹلیکچولی اتنے زیادہ میچور نہیں ہوئے ہوتے ابھی، تو ان کے لیے یہ ایک چیز فیسینیشن ہوتی ہے۔ تو عورت ہر عمر میں ہی آسان شکار ہوتی ہے مرد کے لیے، بس اس کے لیے جو اہم سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا اعتبار جیتنا، جس کو آج کل ہر کوئی اگنور کر رہا ہے، اور کردار کو اگنور کرنے کی وجہ سے سوسائٹی میں اتنی ڈی مورلائزیشن ہو رہی ہے۔ سیکنڈلی جو ہے کہ وہ بچیاں جو بریک کر دیتی ہیں ٹرسٹ، وہ ٹرسٹ پوری طرح سے بلڈ اپ ہی نہیں ہوا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاکا رپورٹر، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز۔ ناظرین، آج کل ہماری نوجوان نسل تیزی کے ساتھ تباہ ہو رہی ہے۔ سوشل ایپس استعمال کی جاتی ہیں، رینڈملی لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو ایڈ کرتے ہیں، دوستی ہوتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے، ریلیشنز بنتے ہیں اور لڑکیاں جو ہیں گھر چھوڑنے پر راضی ہو جاتی ہیں۔ لڑکے کیسے لڑکیوں کو ٹریپ کرتے ہیں، آج کل کے سوشل ایشوز کیا ہیں، ہماری نوجوان نسل اتنی تیزی سے کیوں تباہ ہو رہی ہے، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں تحریم قاضی، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ہماری نسل کو کیا ہو گیا ہے، لڑکی کیوں ٹریپ ہو جاتی ہے، کون سی ایج ہوتی ہے جس ایج میں لڑکی راضی ہو جاتی ہے کہ میں گھر چھوڑ کے کسی لڑکے کے ساتھ جا سکتی ہوں۔ آئیے تحریم کے پاس چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تحریم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ تحریم، آج کل سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں اتنی سوشل ایپس آ گئی ہیں، سوشل پلیٹ فارمز ہیں کہ ایزی ایکسیس ہو گئی ہے ہر لڑکے کو، ہر لڑکی کے پاس، اور ایون کہ وہاں پہ کلومیٹرز آ رہے ہوتے ہیں، لوکیشنز آ رہی ہوتی ہیں کہ کون لڑکا کہاں بیٹھا ہے، لڑکی کہاں بیٹھی ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، جب بھی کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت سی جہاں پہ خصوصیات لے کر آتی ہے وہاں اس کے کچھ مضمرات بھی ہوتے ہیں، وہاں آپ بہت سی ایسی چیزوں سے بھی نبرد آزما ہوتے ہیں جو کہ نقصان کا باعث ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو کریٹ کیا گیا ہے ہماری آسانی کے لیے۔ اب اس ٹیکنالوجی کو ہم نے پازیٹیو چیزوں کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے، یہ سب سے اہم ٹاسک ہوتا ہے۔ اور کیونکہ نوجوان نسل جو ہے وہ ایج کے اس ٹائم پیریڈ سے گزر رہی ہوتی ہے جہاں پہ بہت زیادہ آپ کی سوچیں میچور نہیں ہوتی، جہاں پہ آپ انٹلیکچولی اتنے زیادہ میچور نہیں ہوئے ہوتے ابھی، تو ان کے لیے یہ ایک چیز فیسینیشن ہوتی ہے۔ ہم لوگ عموماً جتنے بھی لوگ ہیں ہم فیسینیشن میں رہنا پسند کرتے ہیں، ہمیں ایک ایسی زندگی بہت فیسینیٹ کرتی ہے جو کہ ہماری نظروں سے بہت اوجھل ہوتی ہے، بہت دور ہوتی ہے۔ اب جب نوجوانوں کے پاس سوشل میڈیا آتا ہے تو انہیں لگتا ہے وہ ایک نئے فینٹیسی ورلڈ میں انٹر ہو گئے ہیں۔ اب یہ فینٹیسی ورلڈ باہر سے جتنا خوبصورت نظر آ رہا ہوتا ہے، جتنا دلربا نظر آ رہا ہوتا ہے، حقیقت اس سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ لڑکیاں اور لڑکے جب سوشل میڈیا پہ آتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ وی ول بی فرینڈس، ہم بڑا فن کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور بڑی ساری تھاٹس چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو فطرت کا اصول ہے، لائک اگر فطرت نے مرد اور عورت کو ایک فاصلہ رکھنے کے لیے کہا ہے تو وہ کسی ریزن کی وجہ سے کہا گیا ہے، کیونکہ دونوں جو ہیں جینڈرز، اپوزٹ جینڈرز ہیں، ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اور ان کے درمیان جب تک کوئی ایک خالص قسم کا ایک عزت والا رشتہ تعلق نہ ہو تب تک چیزیں جو ہے نا وہ خطرناک صورت اختیار کرتی ہیں۔ پیرنٹس کا اگر ہم رول دیکھیں تو پیرنٹس بچوں کو سیل فون دیتے ہیں کہ بچے کی پڑھائی ڈسٹرب ہوتی ہے، نوٹس آنے ہوتے ہیں، گروپس بنے ہوتے ہیں، اور بچہ جب موبائل یوز کرتا ہے تو وہ ایک حد تک اسٹڈی کر سکتا ہے، اس کے بعد وہ جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ والدین کو ایجوکیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ بچے، ایک لڑکی اور لڑکا اگر نامحرم ہے تو وہ دوست نہیں ہو سکتے، مگر ہمارے معاشرے میں یہ لفظ جو ہے اس کو ایک آسان سا سمجھا جاتا ہے، ہمیں ہی دوست ہو سکتے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ آندھیاں آتی ہیں طوفان آتے ہیں لیکن درخت وہی کھڑا رہتا ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. اب جڑیں کیسے مضبوط ہوں گی؟ یہ پیرنٹس کریں گے. آج کل کے آپ پیرنٹس کو دیکھ لیں, کتنے زیادہ پیرنٹس ہوں گے جن کے اپنے ایکسٹرا میریٹل افیئرس ہوں گے. اور سب سے جو غلط بات ہے نا, جو مجھے تکلیف دیتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں نارملائز کیا جا رہا ہے میل اور فیمیل کی فرینڈشپ کو, جو کہ کسی طور قابل قبول نہیں ہے. میل اور فیمیل کلیگز ہو سکتے ہیں, وہ کوئی رشتہ دار ہو سکتے ہیں, وہ کوئی کو ورکرز ہو سکتے ہیں, وہ کوئی کلاس میٹس ہو سکتے ہیں, لیکن وہ فرینڈس نہیں ہو سکتے. پلیز اس سائیکالوجی کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ فرینڈشپ جو ہے دس از سم تھنگ ایلس, دس از اے سیکریڈ ریلیشن شپ جو کہ آپ کے بہت ہی کلوز اور آپ کے محرم رشتوں سے ہوتی ہے, یا پھر آپ کی سیم جو جینڈر کے لوگ ہیں ان سے ہوتی ہے آپ کی فرینڈشپ. تو جو یہ میل اور فیمیل کی فرینڈشپ ہے نا, یہ بیسکلی سوری ٹو یوز دس ورڈ کہ یہ فری سیکس سوسائٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک کانسیپٹ ہے جو کہ ویسٹ سے آیا ہے. اور اب ہم لوگ اس میں اتنی بری طرح سے انوالو ہو چکے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے اوکے فائن, اگر ہم لڑکی اور لڑکا دوست ہیں, وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگا رہے ہیں, ٹچ کر رہے ہیں, وہ سمجھا جاتا ہے. ساری چیزیں بالکل نارمل سمجھی جاتی ہیں, جو کہ بہت غلط ہے. اور بچیوں کو یہ سکھانا بہت ضروری ہے. یہ مائیں سکھائیں گی, یہ ان کی تربیت جب تک گھر سے نہیں ہوگی وہ اس کو یوں ہی نارمل سمجھیں گے. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آج کل دیکھ رہے ہیں, آپ بھی ایک لڑکی ہیں, لڑکی کی کون سی ایج ہوتی ہے کہ جب وہ یہ سوچتی ہے کہ میں دوست بناؤں, میں نکلوں, کیا صحبت ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ بھی ایک لڑکی ہیں, آپ اچھے سے بہتر بتا سکتی ہیں. دیکھیں, عورت کے بارے میں اگر بات کی جائے نا, تو عورت ہر عمر میں ہی آسان شکار ہوتی ہے مرد کے لیے. بس اس کے لیے جو اہم سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا اعتبار جیتنا. تو کیونکہ ابھی جو ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اس ایج میں ہوتی ہیں کہ وہ اتنی زیادہ میچور نہیں ہوئی ہوتی, تو وہ بہت زیادہ آسان شکار ہوتی ہیں. تو ان کو جو ہے نا وہ مرد بڑے آسانی سے اپنے جال میں محبت کے, دوستی کے, وٹ ایور دا نیم از, کیا ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, کوئی بھی نام دے کر, تو وہ اس کو پھنسا لیتے ہیں, بڑے آسانی سے اپنے ٹریپ میں لے آتے ہیں. کیونکہ ایک چیز لڑکیوں کو میں کہنا چاہوں گی, بڑی کلیئرلی انہیں سمجھ لینی چاہیے کہ جو مرد آپ کو عزت نہیں دے رہا, جو آپ کو اپنے گھر والوں سے نہیں ملوا رہا, جو آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا, وہ آپ سے صرف فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, وہ آپ کا صرف استعمال کرنا چاہتا ہے. جو مرد آپ کے ساتھ سنسیئر ہوگا نا, وہ آپ کو اپنے گھر والوں سے ملوائے گا, آپ سے رشتے کی بات کرے گا, وہ آپ کو باہر نہیں بلائے گا, وہ آپ کو پارکس میں, ہوٹلز میں, مالز میں کہیں بھی نہیں بلائے گا, وہ ڈائریکٹ آپ سے شادی کے لیے بات کرے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بولا کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹرسٹ جیتا جائے, اس کا اعتماد جو ہے حاصل کیا جائے, اس کو لگے کہ میں سیکیور ہوں اس کے ساتھ, یہ ساری چیزیں عزت مانگتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں اس تربیت کے اوپر بھاری ہو جاتی ہیں جن والدین نے ایک لڑکی کو پالا ہوتا ہے, پڑھایا ہوتا ہے, اور وہ ٹریپ ہو کے اس حد تک چلی جاتی ہیں کہ گھر چھوڑ کے, ہمارے سامنے کیسز آتے ہیں کہ شادیاں کر لیتی ہیں, خود اپنی مرضی سے جا کے کورٹ میرج کر لیتی ہیں, جو کہ والدین کی بربادی کا باعث بنتا ہے, اور ساری عمر ان کے اوپر وہ نشان لگ جاتا ہے کہ یہ لڑکی بھاگ گئی تھی. مجھے یہ بتائیں ایسی کون سی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ یہ سب بھول جاتی ہیں اور ٹرسٹ کو سب سے اوپر رکھ لیتی ہیں؟ دیکھیں, ٹرسٹ تو کسی بھی انسانی رشتے میں سب سے اہم ہے. ماں باپ کا بچوں پہ, بچوں کا ماں باپ پہ, یہ ٹرسٹ ختم ہو جائے تو ہماری سوسائٹی بالکل بریک ہو جائے گی. اب ہوتا کیا ہے, یہاں پہ دو پہلو ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جس میں بچی اور بچہ دونوں واقعی سنسیئر ہوتے ہیں اور واقعی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں چیزیں, لیکن پیرنٹس اس میں ہرڈل کریٹ کر دیتے ہیں. اب ایسی صورت میں جب بچیاں بھاگتی ہیں تو وہ پیرنٹس کی میں سمجھتی ہوں کہ وہ زیادتی ہوتی ہے, کیونکہ اسلام جب آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ اپنی پسند کے اسپاؤزز کو چوز کر سکتے ہیں, تو پھر آپ کو روڑے نہیں اٹکانے چاہیے بلا وجہ کہ اچھا جی یہ ہماری ذات کا نہیں ہے, ہماری برادری کا نہیں ہے, اس کا سوشل سٹیٹس ہمارے سے بہت زیادہ میچ نہیں کرتا. تو یہ سب چیزیں بڑی آرڈنری ہیں. اصل چیز جو ہے وہ کردار ہے, جس کو آج کل ہر کوئی اگنور کر رہا ہے, اور کردار کو اگنور کرنے کی وجہ سے سوسائٹی میں اتنی ڈی مورلائزیشن ہو رہی ہے. بالکل. سیکنڈلی جو ہے کہ وہ بچیاں جو بریک کر دیتی ہیں ٹرسٹ, وہ ٹرسٹ پوری طرح سے بلڈ اپ ہی نہیں ہوا ہوتا. وہ گھر میں کہیں نہ کہیں
کوئی نہ کوئی ایسا خلا رہ جاتا ہے جس کو آ کے کوئی دوسرا پر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے بیسکلی سارا چکر. اچھا دوسری بات یہ بتائیں کہ والدین کا بچوں کو ٹائم نہ دینا, یہ اس کے کیا ایفیکٹس ہیں؟ کیونکہ بچے دور ہو جاتے ہیں والدین سے, پھر وہ ان ایکٹیویٹیز میں شامل ہو جاتے ہیں, موبائل یوز کرتے ہیں, ایپس استعمال کرتے ہیں, نئی نئی چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ والدین بچوں کو ٹائم نہیں دیتے اور وہ اکیلا پن محسوس کرتے ہیں, اس کے بعد اس طرف چلے جاتے ہیں. بالکل یہ ایک فیکٹر ہے, لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑی بگر پکچر میں اگر ہم چیز کو دیکھیں تو یہ جو ہمارا کیپٹلسٹک معاشرہ ہے نا, اس نے بیسکلی انکریج کیا کیا ہے کہ اس نے کیپٹل کو انکریج کیا ہے مورل کی جگہ. اب مورل میں کیا چیزیں تھی کہ ایک بندہ ہے, وہ جاب کرتا ہے, وہ آتا ہے 5-6 بجے اپنے آفس سے فری ہو کے اپنی فیملی کو, گھر کو ٹائم دیتا ہے, بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے. اب کیا ہے کہ جو مڈل کلاس لوگ ہیں وہ ڈبل جابس کرتے ہیں, وہ اپنی فیملی گھر کو ٹائم کہاں سے دیں گے؟ ان کو اپنے بچوں کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے, ان کے اوپر نظر رکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ایون کہ مائیں جاب کر رہی ہیں. ہمارا سوشل سسٹم ہی اس طرح کا بنا دیا گیا ہوا ہے, اکنامک میں جو اکنامک ایک چکر ہے اس میں اس طرح سے پھنسا دیا گیا ہے کہ لوگ ان سب چیزوں پہ توجہ دے ہی نہیں پا رہے, اور جو دینا چاہ رہے ہیں وہ بھی نہیں دے پاتے. صرف سونے کے لیے گھر جاتے ہیں, پھر کام, پھر سونا, پھر کام, اور انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت اچھے اسکول میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو اٹس مین کہ جی ان کے بچے بہت شاندار بنیں گے. آپ نے جب تک انہیں اندر سے روحانی طور پہ مضبوط نہیں کیا, آپ نے انہیں اونچ نیچ نہیں سکھائی دنیا کی, آپ نے بتایا نہیں ہے کہ زندگی میں صرف آسانیاں نہیں ہیں, زندگی میں مشکلات بھی آئیں گی, اور ان سے لڑنا کیسے ہے, اللہ سے تعلق کو کیسے اسٹرانگ کرنا ہے, جب یہی نہیں بتایا تو پھر آپ کے لیے چیزیں بہتر نہیں ہو پائیں گی, اور یہ مسائل آتے رہیں گے. بچے جو ہے اکیلے پن کا شکار ہو کے لوگوں میں محبت اور وہ سب کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہی رہیں گے. اچھا آپ نے پڑھائی کی بات کی, مجھے یہ بتائیں کہ آج کل یونیورسٹیز میں جو ماحول دیا جا رہا ہے ہمارے پاکستان میں, وہاں سے لوگ ڈاکٹرز, انجینئرز بن کے زیادہ نکلتے ہیں یا جوڑے بن کے زیادہ نکلتے ہیں؟ جوڑے تو میں انہیں نہیں کہوں گی. بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو کلچر ہے نا وہ بہت پروموٹ ہو چکا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے میڈیا نے بھی کچھ اتنا پروموٹ کر دیا ہوا ہے, کچھ جو ایک سوشل سٹرکچر اس طرح کا بن گیا ہوا ہے, سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ایسا بن گیا ہوا ہے کہ وہ انہیں لگتا ہے اوکے فائن 2-3 سال ہم اگر ریلیشن شپ رکھ لیتے ہیں اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اچھا نہیں یہ بندہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے تو یہ بڑا اچھا ہے, ریدر دین اس کے کہ ہم نے شادی کی اور ہم نے چھوڑ دیا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اگر کسی پہ اپنی ٹائم, اپنی ایموشنز پٹ کر رہے ہو تو آپ جائز رشتے میں رہ کے پٹ کرو نا. جائز رشتہ ٹھیک ہے, طلاق اللہ کا ناپسندیدہ ترین کام ہے, لیکن جائز ہے اور حلال ہے. تو اگر آپ کو تب سمجھ نہیں آتی تو آپ کو ریگریٹ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ نے اپنی زندگی کی قیمتی سال, قیمتی لمحات کسی غیر شخص پہ, نامحرم پہ لٹا دیے ہیں, اپنا آپ کسی نامحرم پہ لٹا دیا ہے. تو بجائے اس کے آپ پازیٹیو اور حلال رشتے کی طرف جائیں, اور جب آپ حلال کام کے لیے چلتے تو اللہ خود ہی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. ہمارے ساتھ تحریم قاضی موجود تھیں جنہوں نے جو اس سوسائٹی کے ایسے ایشوز ہیں جو کہ آج کل ہمیں نظر آ رہے ہیں, لڑکیاں لڑکے ٹریپ ہو رہے ہیں اور معاشرہ تباہ ہو رہا ہے, اس کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالی. اس کے اوپر پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ بچوں کو ٹائم دیں اور اس سرکل سے باہر آئیں, اور دوستیاں جو ہیں یہ ہمارے مذہب میں یہ صحیح نہیں مانی جاتی, جو کہ آج کل کی سوسائٹی میں ایک نارمل سی بات بن کے رہ گئی ہے. اور یونیورسٹیز میں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے, والدین کو بچوں کو ٹائم دینا چاہیے اور ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے, ان کی ایسی گرومنگ کرنی چاہیے, ان کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ تاکہ ان کو کوئی بھی ٹریپ کرے تو ان کو پہلے پتہ ہو کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے, ہم نے یہ اسٹیپ نہیں لینا. اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں. صحافتی اصولوں پر کاربند بول نیوز نے رکھی روایت برقرار. بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد. ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی اسکرین پر. پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج. بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات. بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا. آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں.
76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाएं। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।